قرآن مجید کا سورہ نمبر 43 سورہ زخرف۔ سورہ زخرف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 43 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 63 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے، اور زخرف عربی میں زینت اور زیور کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 13 دعائے سفر کے نام سے مشہور ہے۔ دوران سفر 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے تمام اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آخرت کے سفر کو بھی ذہن میں رکھے، جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، اور جب سواری پر سوار ہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے۔ آیت نمبر 40 میں اندھے اور بہرے سے حقیقی اندھے یا بہرے مراد نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ کلام حق کو نہیں سنیں گے اور آیات حق کو نہیں دیکھیں گے، اسی لیے ان کی ہدایت ممکن نہیں ہو سکی۔ آیت نمبر 45 کے بارے میں روایات میں بیان ہوا ہے کہ شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو نبوت کس بنیاد پر دی گئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی توحید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کے بعد دی گئی۔ آیت نمبر 66 اور 67 کے مطابق جو لوگ دنیا میں برے لوگوں کو دوست بناتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ قیامت کے دن صرف وہ دوست کام آئیں گے جو متقی ہوں۔ آیت نمبر 80 کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کی ہر حرکت اور ہر بات کو لکھ رہے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ خود اپنے اعمال کا مشاہدہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس سورے کی تلاوت کرے گا قیامت والے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ والکتاب المبین۔ روشن کتاب، قرآن کی قسم۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن ضرور بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور بے شک یہ قرآن اصلی کتاب لوح محفوظ میں بھی جو ہمارے پاس ہے لکھی ہوئی ہے، اور یقیناً بڑے رتبے کی اور پر از حکمت ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ بھلا اس وجہ سے کہ تم زیادتی کرنے والے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے منہ موڑیں گے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ۔ ہرگز نہیں، اور ہم نے اگلے لوگوں میں بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس سے ان لوگوں نے ٹھٹھے نہیں کیے ہوں۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ تو ان میں سے جو زیادہ زور آور تھے ان کو ہم نے ہلاک کر مارا، اور دنیا میں اگلوں کے افسانے جاری ہو گئے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان سے پوچھو کہ سارے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ ان کو بڑے واقف کار زبردست خدا نے پیدا کیا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، جس نے تم لوگوں کے واسطے زمین کا بچھونا بنایا اور پھر اس میں تمہارے نفع کے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، اور جس نے ایک مناسب اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے اس کے ذریعے سے مردہ پڑتی شہر کو زندہ آباد کیا، اسی طرح تم بھی قیامت کے دن قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، اور جس نے ہر قسم کی چیزیں پیدا کی اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، تاکہ تم اس کی پیٹھ پر چڑھو اور جب ان پر اچھی طرح سیدھے ہو بیٹھو تو اپنے پروردگار کا احسان یاد کرو اور کہو وہ خدا ہر عیب سے پاک ہے جس نے اس کو ہمارا تابعدار بنایا، حالانکہ ہم تو ایسے طاقتور نہ تھے کہ اس پر قابو پاتے۔ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور ہم کو تو یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد قرار دی ہے، اس میں شک نہیں کہ انسان کھلم کھلا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لی ہیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے ہیں؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی شخص کو اس چیز بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی مثل اس نے خدا کے لیے بیان کی ہے تو وہ غصے کے مارے سیاہ ہو جاتا ہے اور تاؤ پیچ کھانے لگتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ عورت جو زیوروں میں پالی پوسی جائے اور جھگڑے میں اچھی طرح بات تک نہ کر سکے خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور ان لوگوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں بنائی ہیں۔ کیا یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت کھڑے دیکھ رہے تھے؟ ابھی ان کی شہادت قلم بند کر لی جاتی ہے اور قیامت میں ان سے باز پرس کی جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، یہ لوگ تو بس اٹکل پچو باتیں کیا کرتے ہیں۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ لوگ اسے مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بلکہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے قدم بقدم ٹھیک رستے پر چلے جا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم یقیناً ان کے قدم بقدم چلے جا رہے ہیں. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. اس پر ان کے پیغمبر نے کہا بھی جس طریقے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے کہیں بہتر راہ راست پر لانے والا دین لے کر آیا ہوں تو بھی نہ مانو گے. وہ بولے کچھ بھی ہو مگر ہم تو اس دین کو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ماننے والے نہیں. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو ذرا دیکھو تو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ آزر اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم لوگ پوچھتے ہو میں یقیناً اس سے بیزار ہوں. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. مگر اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ بہت جلد میری ہدایت کرے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اسی ایمان کو ابراہیم اپنی اولاد میں ہمیشہ باقی رہنے والی بات چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بلکہ میں ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچاتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس دین حق اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول آ پہنچا. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اور جب ان کے پاس دین حق آ ہی گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم تو ہرگز اس کے ماننے والے نہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دو بستیوں مکہ طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو اپنے طور پر بانٹتے ہیں؟ ہم نے تو ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں بانٹ ہی دی ہے، اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے ہیں تاکہ ان میں کا ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو مال متاع یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں خدا کی رحمت پیغمبر اس سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا من فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آخر سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم ان کے لیے جو خدا سے انکار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں اور وہی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے اترتے ہیں چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر تکیے لگاتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ سب ساز و سامان تو بس دنیاوی زندگی کے چند روزہ ساز و سامان ہیں جو مٹ جائیں گے، اور آخرت کا سامان تو تمہارے پروردگار کے ہاں خاص پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص خدا کی یاد سے اندھا بنتا ہے ہم گویا خود اس کے واسطے شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ہر دم کا ساتھی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور وہ شیاطین ان لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے رہتے ہیں باوجود اس کے وہ اسی خیال میں ہیں کہ وہ یقینی راہ راست پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہاں تک کہ جب قیامت میں ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کاش مجھ میں اور تجھ میں پورب پچھم کا فاصلہ ہوتا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ غرض شیطان بھی کیا ہی برا رفیق ہے، اور جب تم نافرمانیاں کر چکے تو شیاطین کے ساتھ تمہارا عذاب میں شریک ہونا بھی آج تم کو عذاب کی کمی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو اور اس شخص کو جو صریحی گمراہی میں پڑا ہو راستہ دکھا سکتے ہو؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔ ہرگز نہیں، تو اگر ہم تم کو دنیا سے لے بھی جائیں تو بھی ہم کو ان سے بدلہ لینا ضرور ہے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ یا تمہاری زندگی ہی میں جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تم کو دکھا دیں، ہم تو ان پر ہر طرح قابو رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو تمہارے پاس جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسے مضبوط پکڑے رہو، اس میں شک نہیں کہ تم سیدھی راہ پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔
اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب ہی تم لوگوں سے اس کی باز پرس کی جائے گی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے اپنے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان سب سے دریافت کر دیکھو، کیا ہم نے خدا کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم ہی نے یقیناً موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، تو موسیٰ نے کہا میں سارے جہان کے پالنے والے خدا کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ تو جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہمارے معجزے لے کر آئے تو وہ لوگ ان معجزوں کی ہنسی اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم جو معجزہ ان کو دکھاتے تھے وہ دوسرے سے بڑھ کر ہوتا تھا، اور آخر ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا تاکہ یہ لوگ باز آئیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ اور جب عذاب میں گرفتار ہوئے تو موسیٰ سے کہنے لگے اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا ہے ہمارے واسطے دعا کر، اگر اب کی چھوٹے تو ہم ضرور راہ پر آ جائیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ بیٹھے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور فرعون نے اپنے لوگوں میں پکار کر کہا اے میری قوم، کیا یہ ملک مصر ہمارا نہیں، اور کیا یہ نہریں جو ہمارے شاہی محل کے نیچے بہہ رہی ہیں ہماری نہیں رہی ہیں؟ تو کیا تم کو اتنا بھی نہیں سوچتا؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین۔ یا سوچتا ہے کہ میں اس شخص موسیٰ سے جو ایک ذلیل آدمی ہے اور حقلے پن کی وجہ سے صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا، کہیں بہتر ہوں۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین۔ اگر یہ بہتر ہے تو اس کے لیے سونے کے کنگن خدا کے ہاں سے کیوں نہیں اتارے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے جمع ہو کر آتے۔ فاستخف قومه فاطاعوه انہم كانوا قوما فاسقین۔ غرض فرعون نے باتیں بنا کر اپنی قوم کی عقل مار دی اور وہ لوگ اس کے تابعدار بن گئے، بے شک وہ لوگ بدکار تھے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين۔ غرض جب ان لوگوں نے ہم کو جھنجلا دیا تو ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا، تو ہم نے ان سب کے سب کو ڈبو دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ پھر ہم نے ان کو گیا گزرا اور پچھلوں کے واسطے عبرت بنا دیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تمہاری قوم کے لوگ کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ وَقَالُوا
أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. اور بول اٹھے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ ان لوگوں نے جو عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. عیسیٰ تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے احسان کیا، نبی بنایا اور معجزے دیے، اور ان کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو تم ہی لوگوں میں سے کسی کو فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور وہ تو یقیناً قیامت کی ایک روشن دلیل ہے، تم لوگ اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور کہیں شیطان تم لوگوں کو اس سے روک نہ دے، وہ یقیناً تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور جب عیسیٰ واضح روشن معجزے لے کر آئے تو لوگوں سے کہا، میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، اور تاکہ بعض باتیں جن میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے تم کو صاف صاف بتا دوں تو تم لوگ خدا سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. تو ان میں سے کئی فرقے ان سے اختلاف کرنے لگے، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان پر دردناک دن کے عذاب سے افسوس ہے. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر بیٹھے ہیں کہ اچانک ہی ان پر آ جائے اور ان کو خبر تک نہ ہو؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولی دوست اس دن باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کہ وہ دوست ہی رہیں گے. یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. اور خدا ان سے کہے گا، اے میرے بندو، آج نہ تو تم کو کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور ہمارے فرما بردار تھے. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. تو تم اپنی بیویوں سمیت اعزاز و اکرام سے بہشت میں داخل ہو جاؤ. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ان پر سونے کی رکابیوں اور پیالوں کا دور چلے گا، اور وہاں جس چیز کو جی چاہے اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں سب موجود ہے، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے.
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت جس کے تم وارث حصے دار کر دیے گئے ہو تمہاری کارگزاریوں کا صلہ ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، وہاں تمہارے واسطے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، گناہگار کفار تو یقیناً جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، جو ان سے کبھی ناغہ نہ کیا جائے گا اور وہ اسی عذاب میں نا امید ہو کر رہیں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، اور جہنمی پکاریں گے کہ اے مالک داروغہ جہنم کوئی ترکیب کرو، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا ہے۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، اے کفار مکہ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں مگر تم میں سے بہتیرے حق بات سے چڑھتے ہیں۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا ان لوگوں نے کوئی بات ٹھان لی ہے؟ ہم نے بھی کچھ ٹھان لیا ہے۔ ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھید اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں اور ان کی سب باتیں لکھتے جاتے ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ اگر خدا کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کو تیار ہوں۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں سارے آسمان و زمین کا مالک عرش کا مالک خدا اس سے پاک پاکیزہ ہے۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، تو تم انہیں چھوڑ دو کہ پڑے بک بک کرتے اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے آ موجود ہو۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، اور آسمان میں بھی اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے اور وہی واقف کار حکمت والا ہے۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، اور وہی بہت بابرکت ہے جس کے لیے سارے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی حکومت ہے، اور قیامت کی خبر بھی اسی کو ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، اور خدا کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے، مگر ہاں جو لوگ سمجھ بوجھ کر حق بات توحید کی گواہی دیں تو خیر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ،
اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہہ دیں گے اللہ نے، پھر باوجود اس کے یہ کہاں بہ کے جا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اسی کو رسول کے اس قول کا بھی علم ہے کہ پروردگار یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، تو تم ان سے منہ پھیر لو اور کہہ دو کہ تم کو سلام، تو انہیں ان قریب ہی شرارت کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔